أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعنا وتابع تابعين بإحسان إلى يوم الدين. وسم إلى أرواح آبائي وأخواني من الأنبياء والمرسلين وعلي كل منهم وصحابة أجمعين، والخصوص الخلفاء الراشدين سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وتابعنا وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وإلى أرواح أزواج رسول الله طاهرات الأمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى والعائشة الرضا، والخصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء وولد الحسن والحسين وزوجتهما الجميع، ثم إلى رسلنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بن علوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويرجى درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من اسمهم وارزقنا محبتهم ويدفعنا على ملتهم وسرنا في زمرتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح إلى رسلنا الإمام كبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وشيخ علي بن أبو بكر السكران، وسمى إلى رسلنا فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم مولى الجنان وأخي عقيل بن سالم، وسمى إلى رسلنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس، والخصوصا إلى روحي سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وثم إلى روح سيدنا الإمام سيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني وأصوله وفروعه، وثم إلى روح الحبيب حسين بن أبو بكر عيدروس صاحب الورباتان، وثم إلى روح الإمام الحبيب طاهر بن حسين بن طاهر، وثم إلى روح الكتب الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب أحمد بالفاقي، وثم إلى روح الحبيب حسين بن محمد الحداد، ثم إلى روح الحبيب صالح بن محسن الحمد تنقل، وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبسي، وثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن علي الحبسي، وثم إلى روح الحبيب علي بن حسين العطاس، وثم إلى روح الحبيب إدريس بن سالم الجفري، وثم إلى روح الحبيب سالم بن أحمد بن جندن، ثم إلى روح الحبيب علي بن حميد الرومي، وثم إلى روح الحبيب حسين بن عبد الله العطاس، ثم إلى روح الحبيب عمر بن محمد بن هود العطاس، وثم إلى روح الحبيب محسن بن محمد العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن طاهر الحداد، ثم إلى روح الحبيب حماد بن علوي الحداد، ثم إلى روح الحبيب علي بن قادر الحداد، وثم إلى روح الحبيب سالم بن طه بن جعفر الحداد، ثم إلى روح الحبيب علي بن أسم بركبة، وثم إلى روح الحبيب علي بن أحمد بن حسين، ثم إلى روح الحبيب عثمان بن عبد الله بن يحيى، وثم إلى روح الحبيب عبد الله سامي العطاس، وثم إلى روح الحبيب حسن بن محمد الحداد، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محسن العطاس، وثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وصولهم وفروعهم، وثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبسي، وثم إلى روح الحبيب سقاف بن مهدي بن أبو بكر، وثم إلى روح الحبيب منذر بن فؤاد المسوى، وثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد المهدار، ثم إلى روح الحبيب عمر المهدار، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن محمد المهدار، وثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر عيدروس، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشتري، وثم إلى روح سالم بن عبد الله الشتري، وثم إلى روح الحبيب محمد بن حماد عيدروس، وثم إلى روح سيد محمد بن علوي المالك الحسني، وثم إلى روح سيد علوي بن عباس المالك الحسني، وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح الحبيب جعفر بن محمد الكاب، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفاقي، وثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد البلفاقي، وثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وصولهم وفروعهم، وثم إلى روح الحبيب أحمد بن محمد الكاب، ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد الكاب، وثم إلى روحي Pangeran Jayakarta, Usma ila rohi Pangeran Ahmad Jayakarta, Usma ila rohi Sunan Gunung Jati Cirebon, Usma ila rohi Kiai Syekh Dimyati Al-Bantani, Usma ila rohi Sultan Hasanuddin Al-Bantani, Usma ila rohi Syekh Nawawi Al-Bantani wa usulihi wa furuhi mutabil huquqi alaihi majma'in, Usma ila rohi. Kita kirimkan Fatihah untuk orang tua atau kakek kita. Usma ila rohi. Bismillahirrahmanirrahim.
وصولهم وفروهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين واسمع إلى رواية آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاذهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada kita doakan insyaallah Allah berikan rezeki yang halal yang berkah, Allah panjangkan dia punya umurnya untuk ibadah untuk taat, dan Allah dia punya Allah sehatkan badannya, Allah pelihara. Dan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, insyaallah orang tua kita husnul khatimah, Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah ampunkan segala dosa-dosanya ya Allah. Allah terima amal ibadahnya dan Allah luaskan di punya kuburnya. Al-Fatihah haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon kita baca Fatihah sekali lagi untuk kita punya tetangga, teman, sahabat atau kerabat kita yang sedang sakit atau yang sedang lagi hajat-hajat mereka, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya mereka ya. Allah pelihara mereka, Allah supaya taat kepada Allah Ta'ala. Al-Fatihah hazinah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu lagi Fatihah minta keberkahan Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita minta nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, murah rizkinya ya kan, segala hajat-hajat kita, doa kita insyaallah Allah ijabah. Dengan berkat Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله بادنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أسأل الله أمر المسلمين شرف الله شر المعزين أسأل الله أمر المسلمين شرف الله شر المعزين أسأل الله أمر المسلمين شرف الله شر المعزين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا مارج ارحم يا كاشف الغم يا مالك يغفر ويرحم يا فارج ارحم يا كاشف الغم يا مالك يغفر ويرحم يا فارج ارحم يا كاشف الغم يا مالك يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعزم كلمة الحق التي نحيا ولا نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة والكرام يا أرحم الراحمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلى حضرة النبي مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظام فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. وثم إلى أرواح سادتنا علويين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من اسمهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وامدادنا صاحب الراتب سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ووصوله وفروه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعظومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح سادتنا صوفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بحرها وبحرها، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويرفع درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن الله تعالى فضل الحجاج وأسواره ومسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين، أن الله تعالى يسألهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير والعافية والعافية، وأن الله تعالى يطيل أعمارنا في طاعة الله ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله تعالى يجنبنا الفتن والمحن ما سر منها وما بطن، ثم إلى أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين عامة، وأمة وحسن الخاتمة عند الموت في عافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كل جميعا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لمكن سبحان ربي العظيم العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك والعظائم مغفرتك والإسمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا ذنبا إلا غفرته له ولا hamad illa farajta wala kullu hajatan. Kita niatkan, kita minta sama Allah keberkahan Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita minta hajat-hajat kita minta sama Allah. Allahumma berbakat Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ya Allah. Allah memberkati Ratib Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ya Allah. Allahumma istajab doa ya Allah. Allah istajab doa ya Allah. Allah istajab doa ya Allah. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin. Allahumma bil qabul wa tamami kulli salam ma'mul wa salaisani zahira batina fid din wa dunya wal akhirah dafiyata li kulli syarrin jalibah li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina fid din ma'al fi wal afiyah wa ala niyati anna Allah ta'ala yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wa tuqa wal mauti ala dinil Islam wal iman bila mihnati wala imtihan bihaqi sayyidi waladi adnana walikul niyatin salihah walikul niyatin salihah walikul niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يعافينا من الكافر والمزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك نحسن ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمني وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبات الدين وقهر الرجال اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحيم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم فزنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياسك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وزيئني وزيبك ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة وعايزنا من موجبات ندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فتاح يا رزاق يا كافي يا مغني يا حي يا قيوم اللهم بحق سورة الفاتحة وسير سورة الفاتحة وبكرامة سورة الفاتحة من معجزات سورة الفاتحة من معجزات سورة الفاتحة من معجزات سورة الفاتحة يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا لما شر منا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا لما شر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا لما شر منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا
يا لطيف لم يزل بنا في من نزل إنك لطيف ولم تزل بنا والمسلمين يا لطيف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا في من نزل إنك لطيف ولم تزل بنا والمسلمين يا من الخائفين منا مما نخاف يا من الخائفين سالمنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف دوام يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين قبول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم wa barik alaih. Kita mulai dari huruf dha ya. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Muhammadun zaharat fina hidayatuhu Muhammadun hadyuhu nurun likulli amin Muhammadun ammana ihsanu ni'matihi Muhammadun sirru ilmin lawhi wal qalami Muhammadun ghaithu ma'rufun yadumu lana Muhammadun madhuhu yushfi minas saqami Muhammadun faqakullul anbiya syarafun Muhammadun qad ahalal dina fi harami Maulaya salli wa sallim daiman abada
حبيبك خير الخلق كلهم محمد قائم لله ذو همم محمد يغلو إحسان إليه نميم محمد كل ما في الكون مظهر محمد في البراء يا خير معتصم محمد لم نجد عن حبه بدلا محمد نرتجيه عند مضطرم محمد من رجاه هنا لغايته محمد يسعف الملهوف عن أممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأخوال المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع الكمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جمال الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه وسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. أما بعد سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا
ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini rutinan setiap malam Senin. Alhamdulillah kita juga dirawuhi, ya, dihadiri oleh Al-Habib Umar Al-Kaf. Semoga beliau berkenan selalu mendampingi kita, membimbing kita di majelis kita ini. Kita doakan semoga beliau senantiasa dikaruniai usia yang panjang oleh Allah SWT, diberikan rezeki yang berkah, yang halal, yang luas oleh Allah SWT, soleh-solehah semua keturunannya. Dan untuk kita semua, khususnya kepada Sahibul Bait DKM Masjid At-Taqwa, Pak Ustadz Eko dan seluruh staf dan jajarannya, semoga dilancarkan segala urusannya, dimudahkan urusannya, dijadikan keluarga kita semua keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yaumil qiyamah. Malam hari ini kita melanjutkan makalah yang kemarin, karena kemarin makalahnya panjang jadi dipotong di tengah, ya. Kalau di kitab saya halaman 33, ya, 33 bab khumasi, makalah yang ke-9. Makalahnya hampir 1 halaman. Makalah yang ke-9 ini dari Abdullah bin Amr bin As, ya. Abdullah putranya Amr bin As. Beliau mengatakan, jika kita ingin hidup bahagia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, maka kuncinya ada 5. Yang pertama adalah awwaluha ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Senantiasa membaca zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap saat, setiap waktu. Maka insya Allah bagi orang yang senantiasa membaca zikir tersebut, hidupnya akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Karena la ilaha illallah itu ya kunci dari segala macam kebahagiaan. Yang kedua, wa idzab tuliya baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ketika kita mengalami satu cobaan, satu musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa kita semua, maka kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam Al-Qur'an dikatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia itu pasti akan dicoba betul oleh Allah, ya. Dicobanya tuh sungguh-sungguh, jadi enggak ada manusia yang tidak dicoba, pasti akan mengalami cobaan. Jangankan kita manusia biasa, nabi saja dicoba, ya, nabi saja dicoba. Jadi kalau kita kok pengennya hidupnya enak terus, ya nggak mungkin. Manusia itu pasti mengalami dinamika kehidupan, pasti mengalami pasang surut kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang enak, kadang nggak enak, kadang sehat, kadang sakit, kadang menang, kadang kalah. Kalah itu ya wajar. Wong Nabi aja pernah kalah perang. Nabi Muhammad itu perang Badar menang, padahal pasukannya sedikit sekali, cuman 300 lebih dikit lah. Musuhnya 1000, 3 kali lipat. Menang perang Badar. Posisinya juga ya kalah segala-galanya. Enggak punya, kalau zaman sekarang itu alutista, enggak punya alutista. Bisa nekat, ya, pokoknya mangkat perang, ya, ditulungi sama malaikat dengan izinnya Allah, ya. Makanya itu kaum kafir Quraisy itu bingung pas perang Badar itu, karena pasukan yang dihadapi nggak nampak, ya, karena dibantu malaikat.
pada saat perang Uhud posisinya menguntungkan buat Rasulullah dan pasukannya, karena posisinya ada di atas gunung. Secara matematis harusnya menang. Secara matematis, hitung-hitungan strategi perang itu menang. Satu, posisinya lebih menguntungkan. Kedua, secara alutsista juga sudah lebih siap. Pasukan juga sudah lebih terlatih, jumlahnya juga sudah lebih banyak. Tapi malah kalah. Perang Uhud itu malah kalah. Jadi kalau Rasulullah saja pernah kalah, ya kita kalah ya wajar sekali. Jadi biasa aja lah gitu, urusan dunia. Jadi ya itu namanya bagian dari cobaan. Kadang-kadang dikasih rezeki, ya kadang-kadang sempit rezekinya, ya biasa aja, namanya juga cobaan. Dan orang yang sabar terhadap cobaan itu adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Siapa orang sabar itu kan? Wabashshiri sabirin, dan berilah kabar gembira, dan ada kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, kata Allah. Jadi intinya ketika kita menghadapi segala sesuatu yang kita merasa tidak nyaman menerimanya, ya sabar. Ya, sabar. Mau kehilangan wanaqsim minal amwali wal anfusi was thamurat, kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan as-samarat itu buah-buahan, maksudnya mungkin hasil pertanian, panennya gagal, perkebunannya gagal, peternakannya gagal, usahanya gagal. Itu memang cobaan semua dari Allah. Tapi wabashshiris sabirin, kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika mendapatkan musibah selalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita bisa sabar, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Ini kata Abdullah bin Amr bin As. Yang ketiga, orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran li ni'matin. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ya nikmat itu macam-macam. Nikmat itu badan kita sehat juga nikmat, punya anak banyak juga nikmat, punya harta banyak juga nikmat. Pokoknya nikmat lah. Bisa kumpul jenengan di majelis yang mulia ini juga nikmat. Bisa berkawan dengan orang-orang baik juga nikmat. Berkumpul dengan orang-orang soleh juga nikmat. Menggunakan waktu kita untuk kebaikan juga nikmat. Nikmat itu jangan dianggap nikmat itu cuman gorengan ya, kopinya, ini memang nikmat semua Pak. Ya, tapi ini nikmat yang kecil lah ya. Nikmat lebih besar itu jenengan punya kesempatan ngaji, ini loh nikmat. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk ngaji. Asli. Jenengan tergerak kakinya dari rumah menuju majelis ini juga merupakan suatu nikmat, karena berarti hati jenengan itu diberikan kekuatan untuk beribadah, diberikan kekuatan untuk menuntut ilmu. Itu berarti suatu kenikmatan yang tidak semua orang punya kenikmatan tersebut. Ya, makanya bagi orang-orang yang diberikan karunia kenikmatan selalu berkata alhamdulillahirabbil alamin, syukron li ni'matin, dalam rangka syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan sudah janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur la azidanna, maka pasti akan aku tambahkan. Nunnya sama dengan yang tadi wala nabluwanna, ya nun taukid namanya. Ya pasti memiliki faidah arti kepastian. Pasti akan aku tambahkan, kata Allah. Ya, syaratnya syukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur pasti akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ciri orang yang bersyukur adalah senantiasa melafadzkan la ilaha alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat, nah ini yang kita baca. Ya, tapi sebelum kita baca, marilah kita berkirim hadiah Fatihah bersama-sama untuk muallif kitab ini, yakni Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan syarihnya itu Syekh Al-Bantani. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari ilmu yang beliau susun melalui kitab ini. Ala hadina fil wa fi kulli salihah ila Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa matana bi asrihi wa 'ada 'alaihi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya wa idza afrata. Ya, bukan, atasnya. Wa idza ibtada'a fi syai'in, ketika memulai sesuatu. Qala berkata bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim ketika kita mengawali suatu kegiatan apapun itu, tentunya yang baik-baik ya. Jangan yang buruk-buruk ya. Kalau yang baik baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang enggak baik jangan. Kalau mau minum bir baca bismillah. Wah, pokoknya harus segala sesuatu. Ini makanya pentingnya ngaji. Karena apa yang tercantum dalam hadis itu tidak harus ditelan mentah-mentah. Ini kan hadis, ada hadisnya. Nanti di bawahnya ada nih. Saya lanjutkan dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillahi. Kok bihamdillah? Harusnya bismillah ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi aw bihamdillahi fa huwa aqta. Segala sesuatu, kullu amrin, segala perkara dzibalin yang mengandung kebaikan, la yubda'u fihi bismillahi ya au bihamdillahi, kullu amrin, segala perkara di balik yang mengandung kebaikan, la yabdu, yang tidak diawali fi di dalam perkara tersebut bismillah, dengan bi basmalati, dengan lafaz bismillah, au bihamdallah, dengan lafaz alhamdulillah, fa huwa aqta, maka terputus ya. Jadi wa idzab tada'a fi syai'in, ini mengacu kepada hadis tersebut. Kalau ini ditelan mentah-mentah, idzab tada'a fi syai'in itu ketika memulai segala sesuatu. Nah, kalau ini ditelan mentah-mentah, enggak ada syarahnya misalnya, enggak ada penjelasannya, maka mau sholat, mau makan, mau tidur, mau mabok, itu nanti dianggap sama saja, harus membaca bismillah. Padahal kalau mengikuti hadis yang ada, kullu amrin dzibalin, yang mengandung kebaikan, maka harus ketika tidak diawali dengan bismillah atau hamdalah, fahuwa aqta, maka dia terputus. Dalam penjelasan yang lain, ay qalilul barokah, maksudnya sedikit barokahnya. Kita mau makan baca bismillah ya. Mau ngasih uang jajan anak baca bismillah, jadi berkah Pak. Uang yang kita kasih ke anak kita, ke istri kita, pasti dengan lupa. Ngasih uang jajan ke anak pernah baca bismillah? Pasti enggak pernah. Saya aja enggak kan. Kasih lupa, padahal kan kebaikan. Jadi uang yang diberikan ke anak kita berkah. Karena kalau enggak berarti qalilul barokah, aqta ya, sedikit barokahnya. Ngasih uang belanja ke istri, bismillah ya. Istrinya enggak protes, alhamdulillah gitu. Biasanya kan protes tuh istri kita, ngasih uang belanja protes ya, protes kurang Pak ya. Mau makan bismillah ya. Kalau lupa ingatnya di tengah, bismillahi awalahu wa akhirahu, kan begitu. Jadi agar apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza afraqna, ketika tergelincir atau sembrono minhu, dari seseorang, damban, pada perbuatan dosa, ai aksaro, maksud yang berbanyak damban dosa, sodiron, yang keluar minhu, dari orang tersebut, qala, maka ia berkata, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Jadi ini yang sering salah ketika orang membaca zikir ini. Astaghfirullahaladzim itu roknya dibaca, ada harokatnya.
Harokatnya dhammah, jangan astaghfirullah ya. Astaghfirullahal-azim. Wa atubu ilaihi, wa atubu, dan saya bertobat ilaihi, kepada Allah. Ini dibaca ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita tergelincir melakukan perbuatan dosa, ketika kita tergelincir melakukan perbuatan maksiat, ketika kita entah sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan yang sekiranya tidak Allah sukai, maka kita baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini enak, jadi orang Islam itu enak. Dosa itu gampang sekali mendapatkan ampunan dari Allah. Allah itu Rabbun Ghafur ya, Tuhan yang maha mengampuni. Sebesar apapun kesalahan kita, dalam kitab Kasyifatus saja kan juga sudah disampaikan, andai kata dosa kita bahkan setinggi langit saking banyaknya, asalkan kita mau bertobat kepada Allah, maka dosa-dosa kita akan diampuni semuanya oleh Allah ya. Sebanyak apapun dosanya diampuni semuanya. Tapi itu tadi catatannya bukan dosa yang terkait dengan manusia yang lain atau dengan makhluk yang lain ya. Kalau dosa kita dengan sesama manusia, ya sebelum kita minta halalnya, sebelum kita maafnya, ya selamanya itu akan menjadi dosa bagi kita. Makanya ya, yang repot itu sebenarnya kalau kita berbuat dosa kepada sesama manusia, entah dengan sikap kita yang zalim, entah dengan sikap kita yang tidak adil, entah dengan sikap khianat, entah dengan sikap yang membuat orang sakit hati dan lain sebagainya. Itu pertanggungjawabannya nanti sampai di akhirat. Jangan baca astagfirullah aja nggak cukup, mau sholat tobat aja nggak cukup. Padahal dosa sebanyak apapun, kalau kita mau istighfar, mau tobat, itu diampuni oleh Allah. Dosa sebanyak apapun dengan puasa di bulan Ramadan diampuni oleh Allah. Hadisnya jelas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa dengan penuh keimanan wa ihtisaban, dan penuh keikhlasan lah, begitu gampangnya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebanyak apapun dosanya diampuni. Makanya kita puasa Ramadan kan pasti ketika bulan Syawal kita saling mengucapkan minal aidin wal faizin. Minal aidin artinya semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali apa ya, kembali suci karena nggak punya dosa. Wal faizin, dan termasuk ke dalam orang-orang yang berbahagia. Kita salaman itu tujuannya agar kalau ada kesalahan yang sifatnya hakul adami antara sesama manusia juga ikut hilang dosanya, ikut selesai, ikut clear. Ketika sudah puasa sebulan penuh, dosa kita dengan Allah sudah selesai, salaman kepada manusia pada hari lebaran, itu juga dosa dengan sesama manusia sudah selesai. Jadi itu budaya-budaya yang sebenarnya bagus ya, cuman kadang-kadang orang, wah itu kan budaya-budaya yang nggak ada dalilnya, dalil apa ya, mau salaman dadak cari dalil dulu kan repot ya. Karena memang seperti itu. Kalau dosa sama Allah mah gampang, Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun, maha segala-galanya. Dosa kita seberat apapun, Allah tinggal hapus dosa kita, selesai kok. Tapi dosa kita terhadap manusia nggak bisa. Hanya dengan baca astagfirullah itu nggak bisa, nggak akan hilang. Hanya dengan sholat tobat itu nggak bisa, dengan puasa sebulan nggak bisa. Sekecil apapun dosanya ya harus minta halalnya, minta ikhlasnya, minta leganya. Kalau sudah seperti itu ya baru diampunilah dosa kita. Jadi dalam kitab ini kaitannya adalah dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. An Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu, semoga meridhai siapa Allah anhu, bagi Anas bin Malik. Qala, berkata Anas, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala daikum wa dawaikum. Ala adullukum, ala, ingatlah, adullukum, saya tunjukkan, ala daikum, atas penyakit kalian, wa dawaikum, dan obat-obatnya kalian.
Inna da'akum, sesungguhnya penyakit kalian itu adz-dzunub. Adz-dzunubu itu dosa, penyakit kalian dosa. Wa dawa'akum, dan obatnya kalian itu al-istighfar, istighfar. Rawahu Dailami, rawahu meriwayatkan hadis ad-Dailami Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhuma, kepada Abdullah dan Ibnu Abbas. Kalau tadi Abdullah bin Amr, sekarang Abdullah bin Abbas, sama-sama Abdullah namanya. Qala, berkata Abdullah bin Abbas, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa lazima menetepi. Apa netepi itu? Netepi itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa lazima itu? Mendawamkan, ya, mengistiqomahkan. Al istighfar, pada lafaz istighfar. Ja'ala, maka menjadikan siapa Allah lahu baginya, min kulli dhiqin, dari setiap kesusahan, makhrajan, jalan keluar. Wa min kulli hamid, dan dari setiap kesedihan, farajan, kesenangan. Wa razaqo, dan akan memberikan rezeki siapa Allahu pada man, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Kata sahabat Ibnu Abbas, orang yang senantiasa membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Seandainya ia ada masalah, lagi susah gitu, baca istighfar, ada jalan keluar nanti. Dan kalau dia lagi sedih, akan diberikan, diganti dengan kebahagiaan. Dan yang paling menyenangkan, Allah akan memberi kepada kita rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga. Tapi syaratnya itu tadi, man lazima. Jadi enggak sekarang baca istighfar, ada masalah baru baca istighfar, ya. Ada masalah baru ingat Allah, ya. Ini namanya tidak lazima, ya. Yang disebut lazima itu ya kita senantiasa terus menerus membaca istighfar. Cuman kita tuh senangnya kalau kayak gini-gini, baca wiridan gini, kalau udah tahu keramatnya, ini baru senang. Ya, wah, baca ini nanti bisa terbang, baca ini nanti bisa nyembur, ya kan? Baca ini nanti bisa, wah ini repot ini kayak gini. Kita ini manusia biasa, bukan nabi, bukan wali, ya. Wali aja bukan, apalagi nabi. Jadi kalau mendapatkan keistimewaan, ya alhamdulillah, nggak usah diharap-harapkan lah kayak gitu, jauh ya. Karena tapi memang ada sebenarnya sesuatu yang khariqul adah namanya, yang berbeda dari keumuman, berbeda dari kebiasaan, itu memang ada. Ada macam-macam, tergantung pada siapa. Keanehan itu ada, keanehan itu melekat. Kalau bagi Nabi namanya mukjizat. Nabi itu punya mukjizat. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api tidak terbakar, itu namanya mukjizat, ya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu mukjizat. Nabi Muhammad bisa bicara dengan kancil, ya, rusa kecil, itu juga mukjizat. Nabi Muhammad, wah banyak sekali mukjizatnya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang meninggal, mukjizat. Ya, Nabi Musa bisa membelah lautan, itu juga mukjizat. Mukjizat. Kalau keistimewaan yang ada pada Nabi, mukjizat. Kalau pada calon Nabi, ada. Nabi kan diangkat, sebelum jadi Nabi kan juga dia ya belum jadi Nabi, namanya Irhas, calon Nabi ini. Nabi Muhammad ketika belum menjadi Nabi, ya saya pernah cerita, ketika perjalanan dari Mekah menuju Syam, ya, di tengah jalan ada batu yang kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Ada singa yang tiba-tiba menghampiri Nabi kemudian mengucapkan salam kepada Nabi, padahal belum jadi Nabi. Sepanjang jalan dinaungi oleh awan agar tidak kepanasan, itu padahal belum jadi Nabi. Namanya Irhas, ya. Kalau Irhas belum jadi Nabi, kalau mukjizat setelah jadi Nabi. Kalau bagi para kekasih Allah, sahabat, para wali, itu namanya karomah. Ya, karomah. Sahabat Umar bisa memarahi Sungai Nil misalnya.
Sahabat Umar bisa memandu tentara dari jauh. Sahabat Umar di Madinah, tentara ada di Syam dipandu agar keluar dari kepungan musuh. Itu namanya mukjizat. Cerita-cerita Wali Songo misalnya, Sunan Bonang merubah aren jadi emas, itu mukjizat. Ya. Sunan Kalijogo misalnya bertapa 3 tahun, itu mukjizat. Syekh Abdul Qadir Jailani ada mukjizatnya, yaitu para kekasih Allah. Mukjizat, maaf, karomah, mukjizat. Karomah ya, mukjizat. Nah, kalau orang biasa kayak kita sesekali diberikan keanehan, namanya maunah, itu pertolongan dari Allah. Maunah, orang kayak kita ini kok lagi baca sholawat sepanjang jalan, tiba-tiba ada mobil kayak mau nabraknya nggak jadi, ya. Meleset tabrakannya, itu namanya maunah, ya. Bukan maknya si unah gitu, bukan, ya. Maunah, ya. Kita tiba-tiba mendapatkan keberuntungan, itu namanya maunah, ya. Mau jual motor nggak jadi, tiba-tiba, ya, malah dikasih hadiah. Itu namanya maunah, pertolongan. Lagi kepepet banget, ya. Kepepet banget, tiba-tiba ada yang transfer, itu maunah namanya. Lagi butuh banget, tiba-tiba ada bantuan, itu namanya juga maunah, seperti itu. Itu kalau orang biasa. Tapi ada lagi yang namanya istidraj. Istidraj itu kalau orang Jawa bilang dilulu, nyoh, sok lah. Silahkan puas-puasin, ya, puas-puasin. Itu biasanya terjadi kepada orang-orang yang fasik, ya, atau bahkan orang-orang yang kafir. Fasik biasanya orang Muslim, ya, nggak pernah sholat, ya, nggak pernah puasa, tapi rezekinya lancar. Itu namanya istidraj, ya. Orang zalim, ya, tapi diberikan kejayaan, itu namanya istidraj. Dan banyak seperti itu, istidraj itu banyak. Kita lihat aja sekeliling kita, ya, sekeliling kita. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang kelihatannya banyak dosa, sering maksiat, ya kan, judi, mabuk, zina, tapi rezekinya lancar aja mereka. Kita yang sholat setiap hari, ya kan, wah, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, wah, segala macam sholat kita lakukan. Wiridan juga rajin, ya. Seret amat rasanya. Utang nggak selesai-selesai, cicilan banyak, ya, anak minta jajan mulu, istri sakit-sakitan, oh, lengkap udah. Padahal kita soal ibadahnya rajin. Dibanding teman kita ada yang ibadahnya asal-asalan, tiba-tiba karirnya melejit seperti itu kan. Ya, Masya Allah, itu namanya istidraj. Dilulu kata orang Jawa itu, puas-puasin loh, kalau kata Allahnya itu puas-puasin. Itu orang fasik. Nah, yang terakhir ini juga yang menyelisihi keumuman adalah ihanah. Ihanah itu untuk menghinakan. Kayak dulu pada saat zaman Rasulullah ada orang ngaku nabi namanya Musailamah al-Kadzdzab. Ada pengikutnya, matanya sakit, satu ini sakit, ya. Minta tolong. Kalau engkau benar nabi, tolong sembuhkan saya. Ini kata pengikutnya. Ya udah sini. Ambil air, diminum sembuh. Buta dua-duanya. Yang tadinya matanya sakit satu disembur jadi dua-duanya buta. Ini namanya untuk menghinakan loh. Kemampuannya kayak gini malahan itu kan. Ya, itu namanya ihanah. Yang kayak gitu ya ada. Biasanya dukun-dukun juga ihanah. Ya, dukun-dukun itu. Ya. Diminta obat sama dukun, taunya malah bukan tambah sembuh tapi tambah sakit. Ya. Itu namanya ihanah. Itu sesuatu yang menyelisihi keumuman. Nah, kita ini kadang-kadang mau wiridan kalau ada karomahnya atau ada maunahnya. Padahal nggak perlu wiridan, ya wiridan aja. Diniatkan mencari ridhonya Allah SWT. Kalau Allah sudah ridho kan kita mau apa juga pasti dikasih sama Allah. Ya. Makanya kata Ibnu Abbas, man lazima al-istighfar raja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah wa an Abi Bakr As-Siddiq, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiya, semoga meridai Allah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Qala bersabda Nabi, alaikum wajib atas kalian bila ilallah dengan lafaz la ilallah, wal istighfar dan istighfar, faktsaru maka perbanyaklah minhuma dari lafaz la ilallah dan istighfar. Fa inna iblisa karena sesungguhnya iblis, qala berkata iblis, ahlak tu rusak saya. Ahlak tu saya merusak. Ahlak tu saya merusak an-nasa pada manusia bidzunubi dengan perbuatan dosa. Wahlaku dan merusak manusia ni padaku bila ha'ilallah dengan lafaz la ilallah. Kata Rasulullah, alaikum itu ya sama dengan lazimah. Tetap netepilah ya, netep maksudnya apa? Bacalah dengan selalu ya. Bila ilallah dengan lafaz la ilaha illallah wal istighfar dan istighfar, dan perbanyaklah kalimat tersebut karena iblis itu berkata, saya merusak manusia dengan perbuatan dosa. Ahlaktun nasa bidzunubi wa ahlakuni billahi illallah, dan manusia merusak saya dengan lafaz la ilaha illallah wal istighfar dan istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika saya melihat itu, kok manusia merusak saya dengan la ilaha illallah, ahlaktuhum maka saya merusak mereka bil ahwa'i dengan hawa nafsunya, wahum dan manusia itu yahsibuna menyangka manusia annahum sesungguhnya mereka itu muhtaduna mendapatkan petunjuk. Nah ini kadang-kadang setan itu pintar. Setan itu mencoba merusak manusia dengan perbuatan dosa, maksiat ya, dosa maksiat segala macam hal-hal yang dilarang lah. Tapi kadang-kadang manusia kan nggak mau. Kira-kira kalau jenengan disuruh minum bir kan pasti nggak mau lah, tahu dosa. Disuruh makan babi pasti nggak mau, karena itu dosa. Ya, malah istighfar, astagfirullah. Oh, iblis kan kepanasan tuh, ya rusak. Tapi iblis juga nggak kalah pinter. Ketika manusia tidak mau digoda dengan perbuatan-perbuatan haram yang jelas seperti itu, maka iblis menggodanya dengan hawa nafsu. Masuk melalui peredaran darah kita, iblis menggelitik hati dan perasaan kita dengan hawa nafsu kita dibakar tuh. Akhirnya ada apa? Muncul penyakit-penyakit hati. Ada yang riya, ada yang takabur, macam-macam. Itu kerjaannya iblis itu. Merasa sombong, tinggi hati. Saya itu loh, kalau nggak ada saya nggak beres semua ini. Saya ini kalau nggak ada saya nggak ada yang benar. Nah ini iblis ini kerjaannya. Karena kalau disuruh minum bir nggak mau, disuruh makan babi nggak mau, ya sudah, yang dibakar hawa nafsunya. Nah ini kerjaan iblis, dan kita rata-rata tidak sadar kalau sedang digoda oleh iblis. Karena wahum muhtaduna, merasanya kita sedang mendapatkan petunjuk saja. Saya kan benar nggak mau minum bir, saya kan benar nggak mau makan babi, rasanya benar. Kemudian menyalahkan orang lain. Nah ini repot, kerjaan iblis seperti itu. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Qala al-Faqih Abu Lais rahimahullah taala, berkata al-Faqih Abu Lais rahimah semoga merahmatihu pada Abu Lais, siapa Allah taala. Man barang siapa hafizah menjaga, siapa man sab'a kalimatin 7 kalimat, fahuwa maka utaiman itu syarifun mulia indallahi di sisi Allah taala makhluk Allah. Wal malaikatu dan malaikat. Wal malaikati dan malaikat, wa yaghfiru dan mengampuni siapa Allah dzunubahu pada dosa-dosanya man. Walau kanat meskipun dzunub itu mithlu zabadil bahri seperti buih di lautan. Wa yajidu halawata ta'at dan akan menemukan nikmatnya taat. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan. Wa yakunu dan ada apa hayatuhu, hidup nyaman, wa mamatuhu dan kematian nyaman, itu khairan baik. Kata Al-Faqih Abu Lais, orang yang menjaga 7 kalimat ini maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala dan para malaikatnya. Dan Allah wa yaghfirullahu dzunubahu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Walau kanat mithlu zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya sebagaikan buih yang ada di lautan karena saking banyaknya. Dosa apa aja itu akan diampuni. Wa yajidu halawatat ta'at, dan dia akan menemukan nikmatnya taat kepada Allah.
Ini penting karena menemukan nikmatnya taat itu susah. Wong kita sholat itu kadang-kadang merasa terpaksa kok. Puasa juga kadang-kadang terpaksa. Belum ada rasanya puasa itu nikmat, sholat itu nikmat sampai kita beratus-ratus rakaat misalnya karena saking nikmatnya. Kan nggak pernah kita tarawih 20 rakaat aja. Gerembang nyari yang cepet ya. Pengennya cepet selesai. Itu kan berarti kita belum merasakan halawat taat, belum merasakan manisnya ketaatan. Tapi kalau kita menetapi 7 kalimat ini, insya Allah akan mendapatkannya. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan, dan dia akan mendapati hidup dan matinya dalam keadaan baik. Hidupnya baik, matinya juga husnul khotimah. Nah, apa 7 kalimat itu? Al-ula ayyakula imda tidai kulli syai'in bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ayyakula nyentong ngucap atau mengucap siapa man indab tidai kulli syai'in, ketika memulai segala sesuatu bismillah, dengan lafaz bismillah. Kalau mau ngapa-ngapain baca bismillah, tentu saja yang baik-baik. Wasaniyatu, yang kedua, ayyakula inda faraghi kulli syai'in alhamdulillah. Yang kedua, membaca ketika selesai melakukan sesuatu dengan alhamdulillah. Selesai makan alhamdulillah, selesai minum alhamdulillah, selesai berhubungan sama istri alhamdulillah. Ayyakula wasalisatu. Yang ketiga, ayyakula in idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi astaghfirullah. Idza jara, ketika keluar ala lisanihi, atas lisannya, ma sesuatu la yakni, yang tidak penting, ya astaghfirullah, membaca lafaz astaghfirullah. Ngobrol ngalor ngidul enggak ada yang penting, segera istighfar. Warabi'atu, yang keempat, ayakula, berkata idza arada fi'lan, ketika ia hendak melakukan sesuatu, insyaallah, lafaz insyaallah, kita mau melakukan sesuatu insyaallah, karena pada dasarnya segala sesuatu itu harus mendapatkan restu dari Allah SWT. Kalau Allah nggak mengizinkan, ya kita tidak bisa. Kita sudah pengen pergi ke Jakarta, udah niat banget, tapi Allah tidak menghendaki, ya nggak akan bisa ya. Makanya ketika kita menghendaki sesuatu, kita bicara insya Allah. Wal khamisatu, yang kelima, ayakula, berkata seorang idza istaqbala, ketika menghadap ilahi padaman, ketika mendapati, gitu aja enaknya, ilaihi padaman, fi'lun, sesuatu perkara, perbuatan makruhin yang tidak ia sukai, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, ketika ia mendapati atau menghadapi sesuatu perkara yang tidak ia sukai, maka berkata la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wasadisatu, yang keenam, ayakula, berkata seorang idza asabathu musibah, ketika ia mendapati musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasabi'atu, yang ketujuh, la yazalu, tidak berhenti, yajri ala lisanihi, lewat dari lisannya, fi lailin wan nahari, fil laili wan nahari, di siang maupun malam hari, di malam maupun siang hari, kalimatun, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lisannya tidak kering atau selalu basah, baik itu siang maupun malam, dengan kalimat la ilaha illallah. Maka jika 7 kalimat itu kita selalu dawamkan, selalu ucapkan setiap saat, maka syarifun indallahi wa malaikati, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan para malaikat. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan memberikan kita, menganugerahkan kita manisnya iman, manisnya taat, dan Allah akan jadikan hidup kita baik dan wafat kita pun dalam keadaan baik. Wal maqalatul ashiratu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amit tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita dapat bermanfaat untuk kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum ditutup ada informasi undangan dari Majelis Ta'lim Sirul Mujib yang bertempat di Jakarta, tepatnya di Jalan Cililitan Kecil, untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan dilaksanakan insyaallah hari Sabtu tanggal 5 Februari 2022. Waktunya yaitu ba'da Isya. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang dan kesempatan dan juga kesehatan untuk dapat hadir di undangan ini. Untuk itu mari kita sama-sama mengucap insya Allah. Demikian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.